اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان کی آیت 52 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت 45 سے مسلسل کائنات میں پھیلی ہوئی کھلی کھلی نشانیوں اور خود انسان کے اپنے انفس میں اللہ کی قدرت کی بے مثال نشانیوں کی طرف اشارے چل رہے تھے۔ اس کے بعد پچھلی 3 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصل مشن کی یاد دہانی اور اس پر جمے رہنے کی تاکید تھی۔ درمیان میں ایسی آیات آ جاتی ہیں جن کو ہم نے سمجھا تھا، جیسے التفات کی آیات کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہوں اور ہمیں بھی یاد دہانی ہوتی کہ کلام کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ اور اب اس کے بعد کچھ اور نشانیوں کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ آیت 53 دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے مرج البحرین، جاری کیا 2 دریاؤں کو، 2 بحر کو، ھذا عذب فرات، ایک شیریں ہے پیاس بجھانے والا، وہذا، اور یہ ہے ایک ملح اجاج، کھاری کڑوا، وجعل، اور بنایا بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن، پردہ، آڑ، برزخن وحجرم محجورا، اور ایک آڑ مضبوط بنا دی۔ سمجھنے سے پہلے تھوڑے کچھ الفاظ جو آ رہے ہیں ان پہ غور کریں۔ کہا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، مرجہ کے معنی ہوتے ہیں اصل معنی چھوڑ دینا، جس طرح مویشیوں کو ان کے ٹھکانوں سے نکالا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں، تو اسی سے مرجہ میں خلط ملط ہونے کا مفہوم بھی ہے۔ اور بحرین، بحر کا تثنیہ، 2 کی جمع ہوتی نا عربی میں، تو بحرین بحر کا تثنیہ یعنی 2 بحر۔ بحر پانی کے بڑے ذخیرے کو اردو میں بھی کہتے ہیں، سمندر یا دریا کو بھی کہیں کہا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے، اللہ رب العالمین کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہے جس نے ھذا عذب فرات، عذب جو ہے، عذب شیریں میٹھا پانی، عذبن بھی ویسے پانی کی ایک قسم ہے، عربی میں کئی الفاظ ہوتے ہیں نا جو ایک لفظ کے لیے، تو پانی کے کس کس طرح کے ہیں ان کے لیے لفظ الگ الگ، تو عذبن کہیں تو جیسے میٹھا پانی، شیریں پانی، اور اسی طرح فرات کا بھی لفظ بہت ہی شیریں پانی، خوشگوار، خوش ذائقہ کے لیے استعمال ہوتا۔ تو عذبن فراتن یہ ہے ایک شیریں خوشگوار ٹھنڈا پانی، خوش ذائقہ، اور اجاج جو کہا جا رہا ہے ملحن اجاجن، ملحن اور اجاج دونوں پانی کی اقسام ہیں۔ ملحن یعنی نمکین پانی، ملاحت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ملحن نمکین پانی کو کہا جاتا ہے ملحن، اور اجاجن کا لفظ بہت ہی کڑوے پانی کے لیے، نمکین کے ساتھ کڑوا، سخت کھاری، کبھی گرم پانی تیز اور تلخ کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ اب یہاں پہ آفاق کی کائنات کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت کی ایک اور عظیم نشانی کی طرف توجہ دلائی، بلکہ کہنا چاہیے کہ عجائب قدرت کا ایک بڑا نمونہ اس میں ہے۔ اس میں اگر غور کریں، بحرین، 2 بحر جن کو کہا جا رہا ہے وہ کیسے بحر ہے؟ ایک بحر تو پورے کرۂ زمین پر چھایا ہوا ہے، زمین کا 71% حصہ پانی سے کور ہے، پر زمین کم ہے اور زیادہ پانی ہے نا، پورے پانی کے اوپر جیسے تھوڑی لینڈ ہو، تو 71% ہے جو پوری زمین کا حصہ جو پانی سے کور ہے۔ اور پانی کے اس عظیم ذخیرے میں سے تقریباً 97% وہ کھاری پانی ہے جس کو یہاں ملحن اجاجن کہا گیا، یعنی بہت بڑی مقدار تو اس کی ہے جو کھاری پانی۔ باقی جو 3% میں سے 2% پہاڑوں پہ گلیشیئر وغیرہ کی صورت میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے فریز کر کے رکھا ہوا ہے انسان کے لیے، اور 1% پانی وہ پانی ہے جس پر ساری مخلوق کا گزارا ہے، سارے انسانوں کا، ساری زمین میں بسنے والی مخلوق کا، اور وہ کتنا ہے؟ بس 1% پانی ہے۔ عذبن فراتن، اس 3% پانی کی حفاظت کے لیے کیسا خاص انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ 7% پانی کا یہ بحر عظیم، وہ 1% پانی کے قیمتی ذخیرے کو ہڑپ نہیں کر جاتا،
تھوڑا سا پانی ہے اس میں سوچے پانی تو کسی بھی طرح سے آپس میں مل جائے پورا کھاری ہو جائے، یہ سوچ سکتے ہیں نا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا انتظام فرمایا، اس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور بنا دیا بینہما ہما دونوں کون، وہ جو عذبن فراتن اور ملہن اجاجن، میٹھا خوشگوار پانی اور وہ کڑوا اور کھاری پانی، دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیا برزخ ہے، پردہ ہے۔ برزخ کے معنی پردے اور اوٹ کے ہم جانتے ہیں نا۔ اور ہجرم محجورہ کا لفظ اسی صورت میں پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن وہاں پہ محاورے کی طرح آ رہا تھا، پناہ گاہ کے لیے استعمال ہوا تھا۔ یہاں اصل معنوں میں آ رہا ہے، یعنی مضبوط آڑ، زبردست رکاوٹ اور اوٹ۔ اب یہ مضبوط پردہ کس چیز کا ہے آج ہم جانتے ہیں۔ وہ پردہ کیسا ہے؟ انویزیبل، نظر نہیں آتا ہمیں، کوئی پردے کی طرح کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن پانی کی جو ڈینسٹی مختلف ہونے کی وجہ سے پانی آپس میں آسانی سے ملتے نہیں۔ سمندروں کے اندر تک بھی میٹھے پانی کے چشموں کو لوگ جانتے تھے، عرصے سے جانتے تھے، قرآن کے نزول سے پہلے سے بھی، اور پھر اس سے پانی حاصل بھی کر لیتے، زیادہ دریاؤں پہ سمندروں میں سفر کرنے والے ہوں۔ سمندروں کے اندر اور اس کے علاوہ جب دریا جہاں سمندر میں شامل ہوتے ہیں وہاں بھی کچھ دور تک دونوں پانی الگ الگ چلتے رہتے ہیں۔ ویسے دو سمندروں کے درمیان پردے کے بعد تو صدیوں پہلے قرآن میں آ چکی تھی، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت، اس کے علاوہ بھی سورہ فرقان کی جو آیت 53 پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سورۃ النمل میں کہا گیا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، وہاں پہ حاجزہ کا لفظ ہے کہ پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہم نے۔ سورہ الرحمن میں بھی ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، کہ ہم نے چھوڑ دیا دونوں سمندروں کو کہ باہم مل جائے، یلتقیان دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور پھر ان کے درمیان ایک پردہ ہے یبغیان جو ایک دوسرے پہ چڑھنے نہیں دیتا، تجاوز نہیں کرنے دیتا۔ قرآن میں تو آ چکا تھا، لیکن انسانوں نے کوئی 20ویں صدی میں جا کے ڈسکور کیا کہ دو سمندروں کے پانی تک بھی اس طرح الگ الگ ہیں، دونوں سمندر ساتھ ساتھ ہیں لیکن اس طرح الگ الگ ہیں جیسے گویا درمیان میں کوئی ایک نظر نہیں آنے والی دیوار کھڑی ہوئی ہو۔ پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، دونوں کا پانی ایک دوسرے سے مختلف رنگ، مختلف کوالٹی کے ساتھ ہے، لیکن اس طرح سے الگ الگ ہے جیسے کوئی درمیان میں پردہ ہے، لو کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہو۔ یوٹیوب پر اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، دیکھیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی وال کھڑی ہوئی ہو درمیان میں، اس طرح دونوں پانی الگ الگ ہے نا۔ اس میں دیکھیں پیچھے بھی ویسے سورہ فرقان میں مختلف نشانیوں پر غور کرتے ہوئے ہم سمجھ رہے تھے کہ ان نشانیوں کے ذریعے جہاں ایک طرف رب العالمین کی بے پناہ قدرت، اس کی حکمت کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک پر اس کی بے پناہ عنایتوں اور نعمتوں کا احساس دلایا گیا، خود اس مثال کو ہی دیکھیں، کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے نا، کیسی اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، کیسی اس کی حکمت ہے، اور پھر ہم اپنی مخلوق پہ اس کی کیسی عنایتیں ہیں، کیسے اس نے ان کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی کی نعمت کیسی نعمت ہے جو ہمیں کس طرح مل رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بھی کچھ بات تمثیل کے پردے میں بھی کہی جاتی ہے۔ مسلمان اس وقت جن حالات سے دو چار تھے ذرا یاد کریں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، بلکہ اسی سے ملتے جلتے حالات اکثر دنیا میں نظر آتے ہی رہتے ہیں۔ ان حالات میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو آیت اور کیا کیا سمجھا رہی ہے، آج کے بھی حالات میں سوچ سکتے ہیں، کفر سر چڑھ کر بول رہا ہو، برائیاں پھیلی ہوئی ہوں، ان حالات میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو یہ آیت کیا سمجھا رہی ہے نا۔ انسانی معاشرے کا ایک بڑا حصہ خواہ کتنا ہی تلخ اور کڑوا ہو جائے کہ ہیٹریج اور کیا کچھ انسانوں کے اندر آ جائے، کیا کچھ کر رہے ہوں، انسانی آبادی کا 97% حصہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے، دنیا میں نفرت اور فساد پھیلانے میں مشغول رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کے چھوٹے سے گروہ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، حجرم محجورہ انہیں عطا کر سکتا ہے۔ انسانی معاشرے کا
جو تلخ عنصر ہے، جو برا حصہ ہے، وہ چاہے سمندر کی طرح موجیں مارتا نظر آئے اور ظاہر میں خواہ ایسے نظر آتا ہو کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو ہڑپ کر جائیں گے، دین پر غالب آ جائیں گے، دین کو ختم کر دیں گے، دین پہ چلنے والوں کا خاتمہ کر دیں گے، پوری کوشش تو کرتے ہیں نا اپنے طور پہ کہ دنیا ہی سے انہیں مٹا دیں یا اپنے اندر شامل کر دیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ عام مثال سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اتنا بڑا سمندر، کیسا ہیوج، کتنا زبردست، کیسی طاقت رکھنے والا سمندر ہو، کتنے ہی وہ کمزور چھوٹی سی ایک جھیل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اہل ایمان اگر اپنے ایمان پر قائم ہوں، اپنے رب پر توکل کریں، تو جس طرح اتنے بڑے سمندر کی زبردست طاقت ایک چھوٹے سے میٹھے پانی کے چشمے کو ہڑپ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایک مومن کوشش کے بغیر توکل نہیں کرتا، جتنی اس میں صلاحیت ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اصحاب کہف کی بستی بھی ان مسلمان نوجوانوں کو اپنے دین میں واپس لانے یا انہیں سنگسار کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ اصحاب کہف کچھ اور کر نہیں سکتے تھے، کچھ وسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو کر سکتے تھے وہ کر لیا، غار میں جا کے پناہ لے لی، آگے اللہ تعالیٰ نے سارے کام خود بنا دیے ان کے۔ مکے کے مٹھی بھر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کفار کی انتہائی کوششوں کے باوجود ان کو اپنے دین میں واپس لے جانے کے لیے سارا زور لگا رہے تھے نا، سارے ظلم و ستم ہو رہے تھے، کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ اپنے دین پر قائم رہے بلکہ پوری دنیا میں روشنی پھیلا سکے، انسانیت کو اس کی معراج پہ پہنچا دیا انہوں نے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی اس مثال میں بہت کچھ سبق ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی کبھی مختلف ماحول میں رہتے ہوئے خود دین پر قائم رہنا، اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہ کرنا کیسا ہی ناممکن نظر آتا ہو۔ یہاں کے ماحول میں سوچیں، جاب پر ہے کوئی ایک اللہ کا بندہ، ایک بندی، سب مختلف ہیں، سب ڈرنک کر رہے ہیں، سب ڈیٹنگ کر رہے ہیں، سب دوسرے برائیوں میں مبتلا ہیں، تعلیمی اداروں میں، اور کبھی تو اپنے ہی خاندان میں تک بھی کیسی آزمائشیں پیش آ سکتی ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو یاد رکھنا کہ کیسا توکل عطا کر سکتا ہے، کہ شیاطین اور کفار کی تو کوششیں ہمیشہ رہیں گی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے ہٹا دیں۔ ایسے میں اپنے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے ایک تو یہ آیات ہمیں مدد دیتی ہیں، اس کے علاوہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ جو کوئی اپنے رب کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کہ لوگ ناراض ہوں گے، لیکن انسان کو اپنے رب کی رضا زیادہ عزیز ہے، وہ تو اس پہ قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے، سب کے شر سے بچا دیتا ہے، اور جو شخص اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ڈالتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیسا بڑا جیسے دنیا کے عذاب ہو، اب لوگ اس کے ساتھ جو چاہے کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور یہ تو حقیقت ہی ہے نا، ہر وقت تجربہ ہی کیا جا سکتا۔ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں جب انسان اپنے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتا، تب تو جیسے انسانوں کے ہاتھ میں کھلونا ہی بن سکتا ہے نا، اور انسان تو پھر کبھی راضی نہیں ہوتے، اپنی منمانی اس سے کروائیں بھی اور پھر بھی کبھی راضی نہ ہوں، اس کے ساتھ ہی اور اس کا برا ہی بدلہ اسے دینے والے ہوں، ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے نا۔ ایسے انسان کے ہاتھ سے دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اصل بات ضرورت کس چیز کی ہے کہ کڑوے پانی کے سمندر میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ بن کر انشاءاللہ تعالی ہم رہنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہجرم مہجورہ عطا فرما دے گا، اپنی عافیت کے ساتھ اپنی حفاظت میں لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ ہم خود میٹھے پانی کے جیسے کہ سورس کی طرح دنیا کے لیے فائدہ مند بن کر زندگی گزاریں، اس طرح گزاریں کہ لوگ اس کے لیے ہماری طرف رجوع ہوں،
انہیں ہم فائدے دینے والے ہوں، ان کو ہم خیر دینے والے ہوں، انہیں خیر پہنچانے والے ہوں، لوگ خود ہی رجوع کریں گے نا، ہم پہ بھروسہ رکھیں گے، ہمیں دیکھ کر اسلام کی سچائی کے قائل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی سورت میں، سورہ یوسف میں ہی، کس طرح وہ کفر کی سرزمین میں بدکار عورتوں کے درمیان، جیل میں مجرمین کے درمیان اس طرح سے وہ رہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو محسن ہونا مان لیا کہ وہ ہیں محسنین میں سے، ہم انا نراک من المحسنین۔ جیل میں ان کے ساتھی ان سے کہتے ہیں نا، عورتیں کہتی ہیں کہ یہ تو کوئی ملک کریم ہے۔ تو کس طرح وہ زندگی انہوں نے گزاری، تنہا ہے سارے برے ماحول میں، لیکن ان کے کردار کی چمک نے کیا کیا ان کے ساتھ نا۔ اللہ تعالیٰ جیسے اس صورت میں بار بار فرماتے ہیں اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ لوگوں نے خود ہی انہیں اٹھا کے بادشاہت کے مرتبے تک پہنچا دیا، تو اس طرح سے رہنے کی ضرورت ہے، ایک میٹھے پانی کے چشمے کی طرح رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت انشاءاللہ عطا ہونے والی ہے۔ ایک اور مثال سے پھر آگے بات سمجھائی جا رہی ہے، آیت 54 دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے، خلق پیدا کیا، من الماء پانی سے، بشرن آدمی، بشر پیدا کیا، فجعلہ پھر بنایا اس کو، نسبا و سحرا، نسب خاندان، و سحرا اور سسرال، وکانا اور ہے، رب کا تیرا رب، قدیرا قدرت والا، قدرت رکھنے والا، تیرا رب قدرت رکھنے والا ہے۔ نسب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس رشتے اور قرابت کو کہتے ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہو اپنے خاندان کی، اور سحر وہ رشتہ اور تعلق ہے جو بیوی یا شوہر کی طرف سے ہو، سسرالی رشتہ۔ اور پھر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ الذی خلق من الماء بشرا، اس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، اس کے مختلف مفہوم لیے جا سکتے ہیں کہ پانی سے کیسے پیدا کیا۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ انبیاء کی آیت 30 ہے کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، ہر چیز ہی پانی سے پیدا ہوئی جو جاندار چیز ہے۔ سورہ نور میں بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا گیا، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ ایک مفہوم یہ بھی کہ پہلے بشر کو پانی سے پیدا کیا گیا، جب شروع زندگی ہوئی اس وقت پانی کی وجہ سے ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا جو سورہ طارق میں بیان ہوا، وہاں پہ کہا گیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، کہ پھر ذرا انسان دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کہ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو وہ جو نطفہ جو نکلتا ہے اس کو گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا، قرآن میں اور بھی کئی جگہ کہا گیا۔ تو خواہ اس پانی کو لیا جائے کہ وہ اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد لیکن پھر اور کیا کہا جا رہا ہے فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَسَحْرًا، کہ پانی کی ایک گندی بوند سے اس اشرف المخلوقات کا پیدا ہو جانا ہی کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر یہ انسان بھی ایک نہیں بلکہ مرد و عورت کی پیدائش تو انسان اللہ تعالیٰ کے جیسے احسن الخالقین ہونے کا کیسا بڑا مظہر ہے کہ دونوں مرد عورت دونوں انسان ہیں، ایک جیسے بھی ہیں، کتنی چیزوں میں ایک ہی جیسے ہیں، ایک جیسے دماغ، ایک جیسے ہاتھ پیر، ایک طرح سے سوچنے والے، لیکن کتنے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، ایک کے پاس دوسرے کا جواب جیسے رکھ دیا گیا ہو، دونوں مل کر ایک بالکل پرفیکٹ جوڑا بنا سکیں، زندگی کی گاڑی کو بہترین طریقے سے چلا سکیں۔ آج انسان اگرچہ اس میں فساد ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی اختیار، اپنا فیصلہ ہے کہ دنیا میں کتنی عورتیں پیدا ہوں، کتنے مرد ہوں۔
پھر کس طرح ایک خاندان کی بیٹیاں دوسرے خاندانوں میں، دوسرے خاندانوں اور دوسرے خاندانوں کی ادھر آئیں، اور اس سب سے، اس سارے نظام سے کس طرح ایک معاشرت کا بہترین نظام تشکیل پا جائے، مختلف خاندانوں کا آپس میں میل جول ہو، رشتے بنے، وہ بھی رشتہ دار بن جائیں، تو مختلف تہذیبیں جنم لیں۔ اب رشتے خواہ نسب کے ہوں یا شہر کے، شادیوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والے ہوں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں یہ رشتے بھی، ہر ایک انسان کو انسان بنانے والے ہیں اصل میں نا۔ انسان جو ہے وہ ایک جیسے معاشرتی جانور کہتے ہیں نا، اس کو معاشرت چاہیے، اس معاشرت میں رہتا ہے تو انسان بنتا ہے، اور وہ معاشرت کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم بنایا، اس طرح سے مرد و عورت پیدا کیے، کس طرح سے ان اولادیں دیں، ان اولادوں کی تربیت کے مواقع دیے، ایک عرصہ ایسا دیا جس میں ان کی بہترین پرورش اور تربیت ہو سکے، انہیں محبتیں مل سکیں اپنے خاندان کی، اپنے رشتوں کی، ان محبتوں سے کو پا کر ہی پھر انسان انسان بنتا ہے نا۔ اگر انسان ان رشتوں کی ذمہ داریاں اٹھائے بغیر صرف اپنی ہوس پوری کرنے سے غرض رکھے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان رشتوں کو آسانی سے توڑ ڈالے، تو کیا ہوتا ہے جب اس کی اکثریت ہو جائے، سارے لوگ اگر یہ کرنے لگ جائیں، رشتے توڑ رہے ہوں، خاندان ٹوٹ رہے ہوں، ہر ایک اپنے آپ پل رہا ہو، بچہ ہے کوئی اس کا سنگل پیرنٹ ہے جو اپنے معاش کی فکر میں لگا ہوا ہے، کوئی اسے گلے سے لگانے والا نہیں ہے جب وہ پریشان ہے، تو کیا انسان نہیں بنتا نا پھر اس طرح سے۔ کیسے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، آج کی دنیا میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انسان ویسے تو ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے، خود قرآن میں کہا گیا، پڑھ ہی چکے ہیں پیچھے سورہ فرقان میں، کس طرح ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش، امتحان بنایا، وہ تو ہے، لیکن پھر بھی ان رشتوں کی جیسے قدر کرنے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان رشتوں کو اسی لیے کاٹنے کی کتنی ممانعت بار بار ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، ان رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، تو اس نعمت کا احساس بھی دلایا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عنایت، اس کی نعمت، اس کو پوری نشانی کی طرح سے یہاں پہ سامنے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ نسب اور شہر کے رشتے پیدا کیے۔ اور پھر کہا جاتا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہ ہے تیرا رب ہے سب قدرت رکھنے والا۔ یہ قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ وہ ایک ہی پانی سے بالکل اجداد کو وجود میں لے آئے۔ سوچے وہ ایک جیسے ہی پانی جا رہا ہے، وہی نطفہ، وہی ایگ، وہ ملتے ہیں، اور کس طرح دو بالکل مختلف قسم کے انسانوں سے وجود میں آ سکتے ہیں، ایک کسی کو عورت بنا دے، کسی کو مرد بنا دے، اور پھر ان میں پھر کیا کچھ اللہ کی قدرت اور حکمت ہے نا۔ پوری دنیا ویسے اسی پہ چل رہی ہے، کیسے بالکل اپوزٹ چیزیں مل کر کوئی ایک کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک مقصد کو حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ان میں تعلق پیدا کر دیتا ہے، مختلف خاندانوں کے ملاپ سے پھر کس طرح ایک معاشرت وجود میں آتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں، یہ مظاہر، جو پچھلی آیات میں بھی جو نشانیاں ہم نے پڑھی، ان سب کے پس منظر میں یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہنا کیسا میننگ فل لگتا ہے نا۔ ذرا دوبارہ ان الفاظ کو پڑھیں، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کیسے جیسے ان نشانیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ بات کہیں تو خود اپنا دل بھی پکار اٹھے کہ ہاں میرا رب پوری قدرت رکھنے والا ہے، کسی کو بیٹوں سے، کسی کو بیٹیوں سے، کسی کو دونوں نعمتوں سے نواز دے، کسی کو نواز کر امتحان لے، ساری نعمتیں دے کر، کسی کو کچھ نہ دے کر امتحان لینے والا، نانی اور دادی کی محبت، خالہ اور پھوپھی، ماموں اور چچا کے محبوب رشتے عطا کرنے والا، اصل میں تو وہ ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور ان رشتوں کے ذریعے اس نے مجھے محبتیں عطا کی، اور وہی یہ عطا کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، ہے تیرا رب قدرت رکھنے والا۔ پھر کہا جاتا آیت 55 دیکھیں، وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، مَا لَا، جو نہیں، يَنفَعُهُمْ، فائدہ پہنچا سکتے ان کو،
ولا اور نہ یضرہم نہ نقصان پہنچا سکتے ان کو، وکان الکافر اور ہے کافر علی ربہ اپنے رب پر ظہیرا پیٹ پھیرنے والا، پشت پناہی کرنے والا۔ اب یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ وَيَعْبُدُونَ غائب کے صیغے میں بات ہو رہی ہے نا، تھرڈ فارم میں، اور جس طرح بات ہو رہی کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا جو عبادت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اور کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ جو کچھ ان کے کام نہیں آ سکتے، وہ جو انہیں کوئی نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی وہ عبادت کرتے ہیں کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ساری جو آیات نشانیاں جو ہم نے پڑھی وہ کس چیز کو ثابت کر رہی تھی؟ کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوری قدرت اور حکمت کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو وہ تنہا چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کی بھی عبادت جیسی بھی ہو رہی ہو، وہ تو پھر نہ کوئی نفع پہنچانے والے نہ نقصان پہنچانے والے، سارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب نظریاتی طور پہ، تھیوری کے طور پہ تو دیکھیں تو یہ بات وہ بات ہے جو ہم مانتے بھی ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنا ہی لازمی ہے مسلمان ہونے کے لیے، لیکن اس بات کو ماننے کا جو عملی تقاضا ہونا چاہیے اکثر اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے نا، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی اور کی باتوں، کسی اور کی مخالفتوں کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے نا۔ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہے اس بات پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہو کہ کیا نفع کون کیا نقصان پہنچا سکتا ہے نا۔ وہ مشرکین کی تو جو بات ہے وہ ہے جو کٹر مشرکین ہو، ان کا ہم اپنے لیے بھی اگر اس آیت کو لے کر سوچیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے کسی بڑے سے بڑے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنے والے بن جائیں، نہ کسی بڑے سے بڑے فائدے کی خاطر اپنے دین کو، اپنے اصولوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ اپنے رب پر ایسا ایمان ہو کہ دنیا کو انسان ٹھکرا سکے، پوری دنیا کے فائدوں کو انسان ٹھکرا سکے، اپنے رب کی رضا اسے عزیز تر ہو، عزیز ترین ہو نا، کہ اپنے رب کو میں کبھی ناراض نہ کروں، اس کی رضا پہ قائم رہوں، نہ اس کے۔ اور جب اس آیت پر اگر ایمان ہے کہ میرا نفع میرا نقصان کسی اور کے اختیار میں ہے ہی نہیں، تبھی یہ کام آسان ہو سکتا ہے نا۔ تو ایسی آسانی سے دنیا نہیں ٹھکرائی جاتی، یہ دنیا کے فائدے فوری ملنے والے فائدے ہوتے ہیں، نقصان تکلیف اذیت فوری فوری ملنے والی ہوتی ہے نا۔ اس کی خاطر انسان اکثر اپنے خود جو سمجھتا ہے کہ ایک بات صحیح ہے، اپنے اصول پہ قائم رہنا چاہتا ہے، اس میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو سکتا، لیکن ایمان ہونا اتنا، یہ آیات ہمیں یاد ہو تبھی یہ آسان ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ پھر جو کہا جا رہا ہے کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، ظہیر کہتے ہیں ویسے مددگار کو، عَلَىٰ رَبِّهِ آ رہا ہے جو، تو اللہ کے ساتھ جب آئے لفظ تو جیسے مقابلے کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے کہ اس کے خلاف کر رہے ہیں، جیسے کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو آئے گا اس کے لی کا لفظ آتا ہے، علا جب آئے تو جیسے اس پر اس کے مقابلے میں کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے، اور جو کافر کہا جا رہا ہے وہ اس میں جنس ہے، جمع واحد مذکر مؤنث سبھی کچھ نا، کہ کافر پروردگار کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو، اپنے دین کے خلاف جو چلنا چاہے، وہ اس کا مددگار بن جاتا ہے نا، اس کی پشت پناہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اسلام کے خلاف کوئی ایک کتاب تو کیا، ایک آرٹیکل بھی لکھ دے تو ساری دنیا کے کافر اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں گے نا، فوراً ہی کہاں سے کہاں وہ پہنچ جائے گا۔ اس کے رب کے مقابلے میں خواہ کوئی کیسی سرکشی اختیار کرے یا ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں، مگر حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ لا ینفعہم ولا یضرہم، سارے معبودان غیر اللہ مل کر بھی نہ کوئی نفع کسی کو پہنچا سکتے نہ نقصان، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کافر کو تو اللہ کی نافرمانی کے ہر کام سے دلچسپی ہے،
وہ تو اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کی ہر کوشش کرنے کو تیار ہے، تو پھر ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کرنے والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آگے بتایا بھی جا رہا ہے، کہا جاتا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آیت 56 دیکھیں کہ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا۔ اور یہ بات کئی جگہ ویسے قرآن میں نبی آئی نا اسی طرح کی آیات کہ ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ سورہ مریم میں جیسے آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، پس اے نبی اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ سورہ بقرہ کی آیت 119 میں کہا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں۔ اچھا یہ بات جو کہی گئی آپ سے بار بار کہ آپ کو ہم نے بشیرہ اور نذیرہ بنا کے بھیجا، خصوصاً مکی صورتوں میں اور کچھ مدنی صورتوں میں بھی، جیسے ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت یاد کی، وہاں اصل میں کیا ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ بتائی جا رہی ہے نا، کہ آپ کا کام بس اتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور ان کو مسلمان کر کے چھوڑیں، آپ انہیں ضرور دوزخ سے بچا کے چھوڑیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں کہا گیا نا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں، جو جانے چاہتے ہیں، جو دوزخ میں جانا چاہتے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان پر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام تو بتا دینا ہے، آپ کا کام کسی کو زبردستی مسلمان کرنا ہے ہی نہیں۔ کسی کو سوچے تلوار کے زور پر اگر مسلمان کیا بھی تو وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوگا نا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ لیکن پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی آپ کا کام بس اتنا ہی ہو کہ بس پہنچا دیا آپ نے، بشارت دے دی، انذار کر دیا، قرآن آپ نے ہاتھ میں دے دیا اور ختم، ایسا بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دوسری جگہ تفصیل سے بتایا بھی گیا، جیسے سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے نا جو بار بار سنائی پڑی جاتی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو شاہد بھی بنا کے بھیجا گیا، مبشر بھی، نذیر بھی، شہادت دینے والے۔ آپ لوگوں کے سامنے شہادت دینے والے تھے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، آپ نے دین پر عمل کر کے دکھایا لوگوں کو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ روشن چراغ بنا کر بھیجا کہنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے نا کہ آپ سب کے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی، آپ کے پیچھے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کام امت کو تعلیم دینا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت بھی کرنا تھا، اور امت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا، اور آپ اس کے، اور پھر آپ کے مشن کو آگے بڑھانا بھی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا اب امت کا کام ہے نا، جنہیں اللہ نے کتاب عطا کی، نہ صرف کتاب عطا کی بلکہ اس کو ان کے لیے اصلی حالت میں محفوظ بھی رکھا کہ وہ حفاظت سے ان کے پاس رہے، اور اس کتاب کے پیغام کو وہ آگے اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں آج بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔